سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک بازار کے اندر سے گزرنے لگے، مالک بن دینار رحمہ اللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، راستے کے اندر سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کسی کو کام بھی کوئی نہیں، کوئی ضرورت بھی کوئی نہیں، لیکن بازار کے اندر کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے اور تمنا یہ ہوا کرتی تھی کاش کے بازار کے اندر آتے جاتے مجھے کوئی مومن ملے گا، مجھے کوئی کلمہ پڑھنے والا ملے گا، مجھے کوئی مسلمان ملے گا، کوئی اللہ کے نبی کی محبت کا دم بھرنے والا ملے گا، میں راستے کے اندر اس کے ساتھ سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا۔ آپ کو معلوم تھا سلام کرنے والا اخلاص کے ساتھ سلام کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ فرمایا بازار کے اندر سودا نہیں خریدنا، اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں خریدنی، اپنے گھر کے لیے مال نہیں خریدنا، اپنی تجارت کے لیے سامان کا ڈھیر نہیں لگانا، بازار جانے کی تمنا صرف اتنی سی ہے اے کاش کہ کوئی مجھے مل جائے، ان سے سلام کر کے واپس گھر آ جاؤں گا۔ یہی عادت شریفہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی تھی۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی سودا سلف آپ نے نہیں خریدنا، لیکن کئی دفعہ بازار کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے آپ کے پاؤں مبارک کتنے نرم تھے، آپ کے پاؤں مبارک کتنے ملائم تھے۔ اکثر چلنے کی وجہ سے پاؤں مبارک کے اندر اللہ کے نبی کے چھالے پڑ جایا کرتے، لیکن پھر بھی نیکی کی تمنا دیکھو، نیکی کی ہرس دیکھو، نیکی کی خواہش دل کے اندر دیکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی میل پیدل چل کر جایا کرتے اور بازار کے اندر صحابہ کرام کو دیکھا کرتے۔ کبھی بازار کے اندر اس لیے جاتے میرے صحابہ بازار کے اندر کیسا کام کر رہے، کس طریقے کے ساتھ سودا خرید رہے، کس طریقے کے ساتھ سودا بیچ رہے، کیسے اپنی تجارت کا کام سر انجام دے رہے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے، فرمایا ایمان والے جتنے بھی بازار کے اندر ملتے اللہ کے نبی ایک ایک سے سلام کر کے آیا کرتے تھے۔ اب تو یہ سلام کا طریقہ ختم ہو گیا نا، گھروں کے اندر رواج ختم ہو گیا، گلیوں میں رواج ختم ہو گیا، دکان پر آنے والا کوئی سودا سلف لینے والا اس کے ہاں رواج ختم ہو گیا، ورنہ سلام کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑی عبادت۔ تقوی کا بازار آنے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، کتنا بڑا ولی بن جائے، کتنا بڑا بزرگ بن جائے، لیکن اپنی الگ شان نہ بنائے، بلکہ لوگوں کے اندر بیٹھا رہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ کے نبی بازار جایا کرتے تھے، سودا سلف خود خریدنے کے لیے جاتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ۔ بازار کے اندر جاتے کبھی اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر لے کر آتے، کبھی اپنی کھانے کی چیزیں خرید کر لاتے، کبھی اپنی پینے کی چیزیں خرید کر لاتے۔ اہل عرب نے شور ڈالنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا لو جی یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں کے اندر چکر لگاتا ہے، جو عام انسانوں کی طرح کھاتا پھرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کوئی فرشتہ نہیں بلکہ میں تمہاری طرح رسول ہوں، جتنی ضرورتیں تمہاری ہے اللہ پاک نے اتنی میری ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی کی عبادت کا معمول تھا، عبادت کرتے، اور عبادت کا درجہ کتنا رکھا، کتنی عبادت کرتے، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ عبادت کرے کس درجے کی کرے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے،
آپ گھر پر تشریف فرما کوئی نہیں، میری آپ کی ماں سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنوں کی ماں ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ماں ہے، ایمان والوں کی ماں ہے، جس نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے اس کی ماں بنا دیا، اللہ نے اسے یہ درجہ دے دیا۔ آئندہ کے بعد نبی کی بیویوں کو ماں کہہ کر بلانا، انہیں ماں کہہ کر مخاطب کرنا، انہیں اپنے ماں کا درجہ دینا، اپنی ماں سے بھی زیادہ ان کی شان کو بیان کرنا، ان کی عظمتوں کو بیان کرنا۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف فرما گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی آ گیا اور وہ آ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور سوال کرنے لگا، اماں ہمیں یہ تو بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ اپنے گھر کے اندر کتنی عبادت کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اتنی عبادت کا مجھے بتائے، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ گیا ہے، سنتوں کو ادا کر لیا اور گھر میں آنے کے بعد عام لوگوں کی طرح رہا کرتے تھے، اپنی کوئی الگ سے شان بنانا کوئی گوارا نہیں فرمایا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، میں نے کہا اماں کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی کرتے ہوں گے ہمیں بتا دیں۔ تو اماں نے کیا فرمایا کہ کوئی خاص عبادت نہیں ہے رات کی، صرف گھر آتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس کے بعد تہجد کے اندر اٹھ کر اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ تو عبادت بڑی کم ہے، چونکہ اس نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ آپ کے اگلے پچھلے میں گناہ معاف کر دوں گا، اگر ہیں بھی تو معاف کر دیے، تو اس لیے اس نبی کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس صحابی نے اس رات کے اندر تہیہ کیا اور وہ دوسرے صحابہ کے پاس چلا گیا اور انہیں جا کر اس رات کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے ہیں اور گھر کا معمول کیسا ہوتا ہے، گھر کی طرز زندگی کیا ہوتی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ذکر اذکار کرتے، اس کے بعد سو جایا کرتے، آپ آرام کیا کرتے۔ اب یہ تین صحابہ کرام کے پاس بات چلی گئی، یہ اللہ کے نبی کے حجرے کے قریب آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ باتیں سن لی۔ اس لیے میں کہتا ہوں شب برات آئے گی، اللہ نے بڑی عظمتوں والی یہ رات بنا دی، بڑی شان والی یہ رات اللہ نے بنا دی، بڑی عظمتوں والی رات اللہ یہ قسمت والوں کو عطا فرمائے گا۔ عبادت کے اندر اپنا طریقہ اختیار نہ کرنا، عبادت کے اندر اپنا ہیلا بہانہ نہ کرنا، عبادت کے اندر اپنا بنایا ہوا طریقہ لے کر نہ آنا، بلکہ وہ طریقہ کار اختیار کرنا جو اللہ کے نبی نے بتایا، جو صحابہ کرام سے منسوب ہے، جو اللہ کے نبی نے طریقہ آگے اپنی امت کو دے دیا، اور عبادت کا طریقہ اتنا مختصر دے کر چلے گئے کہ میری امت والوں کو تکلیف نہ ہو، میری امت والوں کو پریشانی نہ ہو، میری امت والوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا، اس نے رات ہی کے اندر تہیہ کر لیا، اپنے دونوں یاروں سے دوستوں سے کہنے لگا سن لو اللہ کے نبی اتنی کم عبادت رات کے وقت میں اس لیے کرتے ہیں، اللہ نے یہ اعلان کر دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، میرے نبی آپ کے گناہ کوئی نہیں، آپ کی کوتاہیاں کوئی نہیں، آپ سے نافرمانی کوئی نہیں ہوئی، لیکن اگر کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، اگر کبھی
آپ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، میں یہ اللہ اعلان کر رہا ہوں، میں ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دوں گا، ہر طرح کی پریشانی کو معاف کر دوں گا، ہر طرح کے عیب سے درگزر کا فیصلہ کر دوں گا۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی کو تو بشارت مل گئی ہے، اس لیے میں یہ ساری زندگی کے لیے تہیہ کر رہا ہوں، میں ساری رات عبادت کروں گا، میں کبھی نہیں سوؤں گا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا کروں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کروں گا۔ ایک دوسرا صحابی شوق کے اندر کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ اعلان کر دیا، اے میرے یارو، میرے دوستو، میرے سجنوں، میری بات کو بھی سنو، میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کہ میں کبھی اپنی روزہ افطار نہیں کروں گا، ہر دن کے اندر روزہ رکھا کروں گا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اونچا مقام مل جائے، اللہ کی رحمتیں مل جائے، اللہ کا خاص کرم مجھے مل جائے۔ تیسرا صحابی یہ کہنے لگا میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، بے نکاحی زندگی گزاروں گا، اگر میں نے نکاح کر لیا بیوی کے ساتھ وقت گزرے گا، بچوں کے ساتھ وقت گزرے گا، گھر کے کام کے اندر مصروف ہو جاؤں گا، گھر کے دوسرے معاملات بن جائیں گے۔ ان تینوں نے یہ ارادہ کر لیا، ایک کیا کہتا ہے ساری رات سوؤں گا نہیں، دوسرا یہ کہتا ہے ساری زندگی روزہ رکھوں گا، تیسرا یہ کہتا ہے کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ جو نبی اپنی امت کو اتنی زیادہ عبادتیں دے کر انہیں تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، وہ عام معاملات کے اندر بتاؤ انسانیت کے لیے گھاٹے کا سودا کیسے کرے گا؟ یا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کے نبی آتے ان کے کندھے پر تھاپی مارتے، بھائی ٹھیک ہے تم نے عبادت کا بڑا بڑا لمبا منصوبہ بنا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن عبادت کا معیار مقرر کر دیا اللہ کے نبی نے کہ اس معیار کے مطابق چلو گے عبادتیں قبول، اس معیار سے ہٹ جاؤ گے تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب ان تینوں کو بٹھایا اپنے پاس، بڑی محبت کے انداز میں سمجھایا، بڑے پیار سے سمجھایا کہ بات سنو بھائی، تم میرے صحابی ہو، میں تمہارا نبی ہوں، اور جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے وہ عام انسان تو کیا، وہ نبیوں میں سے بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، وہ نبیوں میں سے بھی اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ لیکن میری حالت کیا ہے، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ شاید آپ کو یاد ہو، 1-1.5 سال پہلے جب ہم نے یہ کام نہیں شروع کیا تھا سیکھنے سکھانے، اس سے پہلے درس حدیث کے اندر ایک حدیث میں نے پڑھ کے سنائی تھی آپ کو۔ گرمیوں کا موسم تھا، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ میرا نبی ہر اس چیز سے منع کرتا تھا جس کے اندر امت کا نقصان ہو، جس کے اندر امت کو تکلیف ہو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں سب سے زیادہ رتبہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا اور اتنی اونچی شان عطا فرمائی، نبیوں کو پیچھا کھڑا کر کے مقتدی بنایا، اور مجھ اللہ کے نبی کو اللہ نے ان سب کا امام بنا دیا۔ میرے مقام کو نہ دنیا کے اندر کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر میرے کوئی مقام کو پہنچ سکے گا۔ دنیا والوں نے مثال دے کر سمجھا دیا، فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہے جب امام امامت کے لیے مصلی کے اوپر آ گیا، فرمایا اب سارے اس سے پیچھے رہ گئے، اس کے کوئی آگے بھی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، سب اسی کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ کے نبی جب آگے آ کر کھڑے ہو گئے، اب آپ سب سے آگے، آپ کے برابر بھی کوئی نہیں، آپ سے آگے بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی اونچی شان ہونے کے باوجود میں رات کے وقت میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اللہ پاک کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ اور میرے صحابہ تم اللہ کا ذکر کرو، لیکن جب تمہیں نیند آنے لگ جائے، نیند کا جھٹوکا آنے لگ جائے، اللہ کے نبی نے فرما دیا، حدیث
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، چاہے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہو، زبان کے اوپر اللہ کے نام جاری ہو، زبان کے اوپر ذکر اذکار جاری ہو، فرمایا نیند کا جھٹکا لگ گیا اسی وقت ذکر کو بند کر دے، قرآن کی تلاوت کو بند کر دے، اس وقت آرام کے لیے لیٹ جا۔ کیوں منع کیا گیا؟ فرمایا تو اللہ کا نام لے رہے لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے کہیں غلط تیری زبان کے اندر سے اللہ کا نام نہ نکل جائے، اس لیے منع کر دیا۔ نیند کا جھٹکا لگا، بند، سو جا بھائی، اب آرام کر۔ ہمارے ہاں ایسے ہی کرتے ہیں، شب برات کا موقع ہو یا رمضان کے بعد 21ویں رات 23ویں رات خود تو سوتے نہیں، جن نہیں سونا دوسرے کو بھی نہیں سونے دیتے مسجد میں، یہ ڈھنگ بازیاں بنائی رکھتے ہیں لوگ۔ جو پاس بیٹھا اس کے کان میں تیلی مارنا، اس کے پاؤں کو خرچ دینا، پھر مسجد کے اندر کہا لگا کے ہنسنا، مجھے بتائیے عبادت ہے؟ فرض نماز مسجد کے اندر، باقی نفلی عبادات جتنی اپنے گھر کے اندر اللہ کو پسند ہے نا، اتنی عبادت کہیں بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھو، سنتیں ادا کرو، نوافل ادا کرو، واجبات ادا کرو، موقع ملے تسبیحات پڑھ لو، اگر نہیں ہے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی سو جاؤ، صبح تہجد میں تھوڑا سا وقت سے پہلے اٹھ جاؤ، اس وقت جو عبادت کرنے کی لذت ہے نا وہ سارے دن کے اندر کسی بھی وقت میں نہیں آتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں سوتا بھی ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، اور دوسرے کو بلایا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بات سن بھائی، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ افطار بھی کرتا ہوں، مجھے اللہ نے کتنی اونچی شان دی، کتنا اونچا مقام دیا، کتنا اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ تب جو میری طرف رکھیں، اندر آواز نہیں آئے گی، میں بول رہا ہوں انشاءاللہ۔ کیا فرمایا کہ مجھے اللہ نے کتنا اونچا رتبہ دیا، کتنا اونچا مقام دیا، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ افطار بھی کرتا ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں۔ اور کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات کھلاتی ہے، مجھے اللہ کی ذات پلاتی ہے، تو جو میرے ساتھ معاملہ ہے وہ تمہارے ساتھ ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، میری بیٹیاں بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کا بھی خیر خیال رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کر کے یہ چاہے کہ مجھے مقام مل جائے گا، کہ اسے کبھی مقام نہیں مل سکتا۔ نبی کی سنت ہوگی تو عبادت قبول ہوگی، نبی کا طریقہ ہوگا عبادت قبول ہوگی، اگر نبی کا طریقہ نکل گیا تو عبادت بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ شفیق بھی بڑے تھے اپنی امت کے ساتھ، بڑے کریم تھے، نرمیاں دیتے تھے، سختی سے بچاتے تھے، بڑی نرمی دیتے تھے، جس کو زمانے میں کوئی اہمیت نہ دے اللہ کے نبی اس سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ شروع کے اندر میں نے ایک آیات مبارکہ پڑھی، وقالوا ما لهذا الرسول، بازار کے اندر جایا کرتے تھے، اور صرف اس لیے کہ کوئی آنے جانے والا ملے اس سے سلام مصافحہ کر کے نیکی خود بھی کماؤں، اگلے کو بھی نیکی کمانے کا موقع فراہم کروں۔ حضور نیکیوں کی طرف راغب کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے۔ اسی معاملے میں ایک دفعہ بازار تشریف لے گئے، چلے گئے، اور آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ اور اس دفعہ بھی بازار جو لے کر گئے اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کو جوڑنا مقصد ہے، دین کی دعوت دینا مقصد ہے، انہیں دین سکھانا مقصد ہے، اللہ کا قرآن سنانا مقصد ہے۔ بازار کے اندر گئے، لوگ آتے تھے شہروں سے، دور دور سے تجارت کرنے کے لیے مدینے کے گرد و نواح، چونکہ ایک بڑا علاقہ بن چکا تھا اور یہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہاں کوئی دو نمبری نہیں کرتا، وہاں کوئی ٹھگی نہیں مارتا، وہاں کوئی پیمانوں کے ذریعے سے کوئی گڑبڑ نہیں کرتا۔ کپڑا دینا تاجر نے پورا پیمائش کر کے دینا ہے، سودا تول کر دینا، پورا پورا وزن کر کے دینا ہے۔ وہاں مشہور ہو چکا تھا تو لوگ دور دور سے آتے تھے، اور ایک اللہ کے نبی کا صحابی، بڑا پیارا صحابی، وہ بھی آیا کرتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار کی طرف تشریف لے گئے،
لوگوں کو جوڑنا مقصد ہے، قرآن کی تلاوت سنانا مقصد ہے، اللہ کے دین کے بارے میں بتانا مقصد ہے۔ بازار کے اندر جب گئے، جا کر آپ نے دیکھا دائیں بائیں سبزیوں کی بولیاں لگ رہی ہیں، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے لوگ ان کے درمیان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے، اور بازار میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل عرب جتنے بھی تھے، اہل مدینہ جتنے بھی تھے، ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے لگ گئے۔ آپ نے جب ان سے سلام کیا، انہوں نے بدلے کے اندر آپ کو جواب دے دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی ان سے بات کرتے کرتے ایک دوسری منڈی کے اندر چلے گئے، وہاں جا کر دیکھا ایک صحابی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کا بڑا کالا تھا، دوسرے علاقے سے چل کر آیا کرتا، لوگ اس کی اتنی عزت نہیں کیا کرتے تھے، اتنی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے، اتنی توقیر اس کی کوئی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی بتلایا کرتے تھے، جس کے سینے میں ایمان آ گیا، جس کے سینے میں کلمہ آ گیا، اس کا رنگ نسل نہ دیکھو، وہ تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی بن گیا، اللہ کے ہاں بڑی عظمتوں کا مالک بن گیا۔ اللہ کے نبی اس صحابی کے قریب آ گئے، وہ بے عالم کے اندر، بے شوقی کے عالم میں اپنی سبزی کو بیچنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی پیچھے کمر کی طرف آ گئے، آپ نے دونوں ہاتھ مبارک اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر رکھ لیے، اور آپ نے آواز دے کر بتایا، بتا مجھے میں کون ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا، صحابی نے نبوت والے ہاتھوں سے آپ کو پہچان لیا، نبوت کی خوشبو سے پہچان لیا، اللہ کے نبی کو پہچان گئے۔ اللہ کے نبی نے انہی الفاظ میں فرمایا، من یشتری ھذا العبد منی، او میرے بندو، او میرے امتیو، او میرا کلمہ پڑھنے والو، مجھے بتاؤ اس غلام کو کون خریدے گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آواز لگائی ہے، وہ صحابی تڑپ گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے غلام کو کون خریدے گا، مجھے کون پیار کرنے والا، مجھے کون محبت کرنے والا، رنگ اور نسل میرا اعلیٰ کوئی نہیں، لب ہونٹ میرے نیچے کو لٹکے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس بات سے پریشان نہ ہو، تجھے کیا پتا تیرے سینے کے اندر جو ایمان کی دولت ہے، اللہ کے ہاں یہ تیرا کلمہ کتنا زیادہ قیمتی بن چکا ہے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، وہ ماڑا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سب کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی، پریشانیوں سے بچاتے، مشکلات سے بچاتے، راحت سکون کا راستہ ان کے لیے فراہم کیا کرتے تھے کہ بھائی خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ اب تو یہ پتہ نہیں ہے 14ویں صدی آ گئی ہے نا، اب تو 40 سال الٹے کھو میں رہے، لٹکے رہے، پتہ نہیں نمازیں کہاں پر کیسے پڑھ لی انہوں نے۔ اور جن کے یہ عقائد ہیں کہ وہ 40 سال الٹے خوں میں لٹکے رہے جی، انہیں پتہ نہیں نمازیں، وہ ساری چیزیں جو مانتے ہیں نا، ان کی زندگی میں آج تک نماز نہیں ہے، آج تک نبی سے بڑا تھا۔ جب نبی یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو جان چھوٹے گی، نماز نہیں پڑھو گے تو جان نہیں چھوٹے گی، وہ کیسا بندہ جو 40 سال تک نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ ایک ساتھی سے کہا، بھائی تم بڑے بزرگوں کو، پیروں کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں نا، اگر وہ مسجد میں ہمارے پاس موجود ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے تو وہ نماز بھی پڑھا دیتے ہیں۔ تمہارے جو بزرگ ہیں جب نماز کا وقت آتا وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا نعرہ ہم مارتے ہیں۔ بتاؤ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں ان کی جان نکلی تو کس حالت کے اندر نکلی ہے؟ اگر نماز چھوڑنی جائز ہوتی تو کربلا میں چھوڑی جاتی، وہاں پریشانی بھی ہے، وہاں تکلیف بھی ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے، اور آل اولاد نسل خاندان سامنے ذبح ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے، پھر بھی وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے نیکی کرنا بہت بڑی عبادت، اور نیکی کے بعد کسی کو گناہ سے بچا دینا، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بڑی عبادت ہے۔
دو لفظ ہے نا، ایک نیکی کرنا بہت بڑی عبادت، اور دوسرا کسی کو گناہ سے بچا دینا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اب بعض لوگ یہ تو سوچ لیتے بھائی میں تو نیکی کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر اذکار کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، باقی جائیں جہاں جائیں، مریں جدھر مرضی۔ یہ نہیں ہے بھائی، ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ نیکی خود کر رہے ہو دوسروں کی بھی فکر کرو۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ خود گناہوں سے بچ رہے ہو تو دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، یہ چیز ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی فضول قسم کا کام دیکھو اسے روکنے کی کوشش کرو، چاہے تم قبرستان کے اندر کھڑے ہو، قبر کے سرحانے کھڑے ہو، میت کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہو، تمہارے بس میں جتنا کر گزرو، جب یہ میت قبر میں اتر گئی دوبارہ لوٹ کے تھوڑی آئے گی، اس کا حق رہ گیا تو بتاؤ وہ کون ادا کرے گا؟ اس لیے جہاں کھڑے ہو وہاں کر گزرو، نیکی کا موقع ہے نیکی کرو، گناہ سے روکنے کا موقع ہے گناہ سے روک دو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اسی کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے۔ حضرت سلیمان اعمش رحمہ اللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، امام بخاری کے۔ اور بخاری شریف آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ درجہ جو پوری دنیا کے اندر جس کتاب کو ملا وہ بخاری شریف کا ہے، اتنی اونچی شان ہے اس کتاب کی۔ اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے حضرت سلیمان اعمش رحمہ اللہ، یہ ان کے بھی استاد ہیں، یہ ان کے بھی استاد ہیں۔ کہتے ہیں ایک آنکھ جو ان کی دائیں آنکھ تھی نا وہ پھڑکتی تھی، اس آنکھ سے دیکھتا کم تھا، چندی آنکھ تھی۔ اور ایک ان کا شاگرد تھا، شاگرد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شاگرد وہ اسلام اچھا جی ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام چلے گئے، ایک وہ شاگرد جو چمٹ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کاروبار کرنا استاد جی دعا کرو، جو کہتا ہے استاد جی زمین خریدنی استاد جی دعا کرو، جو یہ کہتے ہیں بچیوں کا شادی کرنی استاد جی دعا کرو، وہ ہر معاملات میں دعا لینے کے لیے اپنے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو ان دونوں شاگردوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک السلام علیکم وعلیکم السلام دور دور ہے، اور ایک وہ جو صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو شاگرد تھا نا یہ بھی وہی تھا جو ساتھ چمکا رہتا تھا بس۔ اور یہ شاگرد کیسا تھا؟ یہ پاؤں سے لنگڑا تھا بیچارہ، استاد آنکھ سے ایک آنکھ سے بیچارہ تھوڑی کم نظر آتی اسے اور چندی آنکھ تھی، اور دوسرا شاگرد جو وہ لنگڑا تھا۔ اب بازار کے اندر جب صبح کے وقت جایا کرتے تھے نا تو استاد بڑا منع کرتا ہے شاگرد کو، تم میرے ساتھ نہ جایا کر۔ وہ چمٹ گیا، استاد جی میں تو خدمت کروں آپ کی، یا تو جوتا آپ کا میں اٹھا کے رکھوں گا، راستے کے اندر کوئی پریشانی خدمت میں نے کرنی ہے۔ اب جب یہ بازار میں جاتے تو لوگ ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے، لوگ ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ ایک نیکی کرنا، دوسرا گناہ سے لوگوں کو بچا دینا، یہ بھی عبادت ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ کسی کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ اگر پتہ چل رہا میرے اس عیب کی وجہ سے لوگ ہنس رہے، اس عیب کو ختم کرنے کی کوشش کر بھائی۔ تو گنہگار نہیں ہو رہا، لیکن تجھے دیکھ دیکھ کر دوسرا بندہ تو گنہگار ہو رہا ہے نا، وہ تو اپنا کھڈا جہنم میں کھود رہا ہے نا، اسے بچانے کی فکر کر لے۔ اب یہ دونوں بازار میں جاتے، اور اس چیز کا اصول قرآن کے اندر ہے، اللہ یہی فرما رہا ہے کہ نماز کا حکم کرو، نیکی کا حکم کرو، اور برائی سے لوگوں کو بچاؤ، جہاں تک بچا سکتے ہو بچانے کی کوشش کرو۔ یہی قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ یہ امام بخاری کے استاد ہے حضرت سلیمان اعمش رحمہ اللہ۔ آپ بازار کے اندر جانے لگے، شاگرد بھی آپ کے پاس ساتھ موجود ہے۔ بازار کے اندر داخل ہوا، دائیں بائیں کے لوگوں نے کہکا لگانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان اعمش رحمہ اللہ بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ ہیں، حدیثوں کے حافظ ہیں، قرآن کریم سینے کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے جب دیکھا لوگ ہنستے جا رہے ہیں، تالیاں بجاتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر لوگ انگلیاں کس رہے ہیں، فرمائیے واپس آ گئے۔ ان کے شاگرد ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے، نماز کا پانی لے کر ان کے پاس آ گئے اور آ کر فرمانے لگے، اللہ والے ہم نے لوگوں کا کیا بگاڑا، ہم نے لوگوں کو
کیا کہہ دیا، کس وجہ سے لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ جب ہم بازار کے اندر جاتے ہیں لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیا میں لنگڑا اپنے پاؤں کے اندر اپنی مرضی سے ہوا یا آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ اپنی مرضی کے ساتھ نابینا ہو گئے؟ حضرت سلیمان اعمش رحمہ اللہ فرمانے لگے، آپ نے یہ نہیں فرمایا لوگ ہمارے ساتھ بڑا گندا رویہ کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ نازیبا معاملات کرتے ہیں، لوگ ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضرت سلیمان اعمش رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا دیکھ لوگ کس وجہ سے ہنسے، جب ہم دونوں ساتھ گئے تب لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ اس کا متبادل راستہ ہم اختیار کریں گے تاکہ ہم بھی نیک کام کریں اور دوسرے لوگ بھی گناہوں سے بچ جائیں۔ اب میرے تیرے جیسا ہوتا چل بھائی ٹھیک ہے، یہ بیکار لوگ ہیں، ان کے پاس کام دھندا نہیں ہے، فضول قسم کے لوگ ہیں، گھر سے دھتکارے ہوئے ہیں، یہ وہی ہے نا، ایسے ہی کہتے ہیں ہم بھائی ان کی پرواہ نہ کر، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر، یہی کہنا تھا۔ لیکن استاد بھی تو استاد تھا، کیا استاد تھا یار۔ اس نے کہا کیوں ہنستے ہیں؟ اس لیے ہنستے ہیں کہ ایک ہمارے اندر سے کانا ہے جس کی آنکھ تھوڑی چندی ہے، جسے کم نظر آتا ہے، اور دوسرا لنگڑا ہے۔ تو جب ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں وہ دیکھے، وہ کہتے ہیں ایک لنگڑا استاد اور کانا استاد اور لنگڑا شاگرد دونوں اکٹھے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں نا، ان کو جملہ مل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ایسا نہیں کر سکتے، بازار دونوں جائیں لیکن اکٹھے نہ جائیں، کبھی کبھی چلے جایا کریں گے، پہلے تو چلا جایا کر بعد میں چلا جاؤں گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگے الگ الگ جائیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر ہنسیں گے نہیں، انہیں گناہ کا موقع نہیں ملے گا، وہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور ہم بازار کے اندر جائیں گے، سلام مصافحہ کر لیں گے، اپنا سودا سلف خرید لیں گے، ہمیں نیکی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہاں جی، ایک ساتھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، اس سے دوسرے نے کہہ دیا اور تیری نا وہ فلانی دکان پہ بڑی غیبت کر رہا تھا وہ دوسرا، یا فلانی بیٹھک میں تیرے بارے میں بڑے اکٹھے ہو گئے لوگ۔ اس نے کہا کرنے دے، اپنی نیکیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے۔ اب یہ راستہ تو نہیں ہے نا، راستہ کیا ہے؟ پیار محبت کے ساتھ اپنی صفائی پیش کرو۔ صفائی نہیں دے سکتے تو پھر ان لوگوں سے بے تعلقی اختیار کر کے علیحدہ ہو جاؤ کہ بھائی میرے پاس تیری باتوں کا جواب نہیں ہے، لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس سے بھی لوگ بچتے تھے، اس سے بھی لوگ بچتے تھے۔ تو یہ شب برات جو ہے نا اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہے اور نیکیوں کی رات ہے، نیکیوں کی رات ہے۔ عام دنوں میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لینا بڑی اونچی شان ہے، لیکن یہ شب برات، اس رات کے اندر پورے سال کا ہمارے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے یہ بندہ اگلے سال زندہ رہے گا یا یہ بندہ اگلے سال مر جائے گا۔ اب دیکھیں پچھلے سال کتنے بندے ہمارے ساتھ زندہ تھے کہ نہیں؟ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں ہمارے ساتھ تھے بیچارے، لیکن کیا وہ صاحب مر گئے، ان کا جنازہ ہم نے پڑھا، انہیں قبروں کے اندر اتار دیا گیا۔ تو اسی رات کے اندر ان کے معاملات لکھے گئے کہ کس نے اگلے سال مرنا ہے اور کس نے زندہ رہنا ہے۔ یہ اسی رات کے اندر لکھا جاتا ہے کس کا رزق کتنا ہوگا اور کس کا رزق کم ہوگا، کون کس راستے کی طرف چلے گا۔ تو اس لیے فرمایا اس رات میں کم سے کم اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ میرے اللہ میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، لیکن تو مجھے معاف کر دے تو تجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ عبادت کا طریقہ کار، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس رات میں اللہ سب کو معاف کرتا ہے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ کتنے قسم کے لوگوں کو بھائی؟ کتنے قسم کے لوگ؟ 4 قسم کے لوگ، انہیں اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ اچھا بعض لوگ ہیں نا، ان کو یہ معاملات بتا دیے جائیں، وہ کہتے ہیں ابھی تو معافی مانگ لے رہا ہے، رات گزر جائے گی پھر ٹھیک ہے۔ وہی اللہ کو عام بندوں کی طرح نہ سمجھو، اللہ دل کے حال سے واقف ہے کہ میرا بندہ کتنی سچی توبہ کر رہا ہے اور کتنا گڑبڑ کر رہا ہے۔ اللہ دل انہ علیم بذات الصدور، اسی لیے تو کہا کہ دلوں کے حال جاننے والا کون ہے بھائی؟ اللہ، اور تو کوئی نہیں جان سکتا۔
چاہے کیسی بھی مشین ہو، دور دور سے چیزیں دیکھ لو گے، دیواریں پھاڑ کر دیکھ لو گے، لیکن دل کے حال نہیں جان سکتے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا کہ ابھی ابھی تو کر لیں، رات گزر چل پھر ٹھیک ہے، پھر وہ اسی کام پر آ جاؤ۔ نمبر 1، شراب کا عادی، شراب کا عادی اگر وہ توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے اس کے رات گزرے اسی حال میں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان۔ اب بڑے لوگ والدین کے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں، اور میں نے جہاں تک دیکھا نا، یہ زمین کے ٹکڑے پر نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں زیادہ تر۔ اس لیے والدین کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر دو۔ اگر تقسیم نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے حصے ان کو بتا دو۔ زندگی میں عطیہ کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوئی ایک اولاد تمہارے ساتھ زیادہ اچھا رویہ اختیار کرتی، عطیہ کرو، اپنی زندگی میں کرو، ان کے معاملات سلجھا کے جاؤ، نافرمانی پر انہیں نہ ابھارو۔ اب زیادہ تر جو معاملات ماں باپ کی نافرمانی کے نا، وہ اسی وجہ سے، زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے آتے ہیں۔ کہیں پر ماں باپ گڑبڑ کر دیتے، کئی بچے گڑبڑ کر دیتے، بتاؤ کہاں جائے بندہ؟ تو اس لیے ماں باپ کو اولاد کا حق دیکھنا ہے، اور اولاد کو ماں باپ کا حق دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ تو حق ادا نہیں کر رہے، الٹے اولاد سے ہی حق مانگ دے جائے۔ اولاد ہے بھائی، سمجھدار ہے، تو دونوں طرف اپنا معاملہ ٹھیک رکھے، ٹھیک رکھے۔ اور حدیث سے ثابت ہے والدین کے ذمے ہے اولاد کے حق، تو والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ جو کسی سے بولنا چھوڑ دے، میں نہیں بولتا، میرا تیرے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرے طرف زندگی گزر جائے گی۔ بھائی زندگی تو گزر رہی ہے، کسی نے زندگی نہیں گزارنی، کسی کی زندگی کس نے گزارنی ہے؟ اللہ نے گزارا، تو تیرے ساتھ کس چیز کا معاملہ ہے بھائی؟ 3 دنوں سے زیادہ جو کسی کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتا ہے، تعلق اپنا ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخیوں کے اندر لکھ دیتا ہے، اور لکھ دیا گیا تیرا نام، بس ٹھیک ہے۔ توبہ کریں اس چیز سے، معافی مانگیں۔ جن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے پہل کر گزرے، پہل کر گزرے۔ ہم مسند کے اس موقع پر بیٹھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے قیمتی جگہ ہے، لیکن معافی مانگنے میں ہمیں بھی شرمندگی نہیں ہوتی، ہمیں بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ معافی کے پاٹ ہم ہی پڑھاتے ہیں نا تمہیں، معافی مانگو، ایک دوسرے سے درگزر کے فیصلے کرو۔ جب ہم عمل کر رہے تو تم بھی عمل کرو پھر۔ ایسا نہیں ہے کہ تم عمل نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے، بھائی کام ہے، نبیوں نے جب کام کر دیا ہے تو اس کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ پہل کر گزرو، مقبول حج اور عمروں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے عطا فرما دے گا۔ پہل کر گزرو، اور ماں باپ ناراض ہیں ان سے تو کیا معافی بھائی، وہ تو جا کے سیدھے قدموں میں پڑ جاؤ بس۔ ایک بندہ ملا، کہتا 6 سال ہو گئے مجھے باپ سے ملے ہوئے، بتاؤ ایسے کیا کریں ایسی زندگی میں؟ اور ماں باپ کے بغیر پتہ نہیں گزارا کیسے ہو جاتا ہے نا بھائی۔ اگر گاؤں کے اندر تیرا گھر الگ ہے، ماں باپ کا گھر الگ ہے، تو تیری صبح اس وقت تک نہ ہو جب تک ماں باپ کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ قطع تعلقی کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر دل کے اندر کینہ رکھنے والا، یہ بڑا سخت آرڈر ہے، کہنے میں بولنے میں بڑا آسان ہے۔ دل میں کینہ رکھنے والا، سامنے تو کچھ ہے بھائی، اور پیٹھ پیچھے اس کے لیے دل کے اندر کینہ چل رہا ہے، بغض چل رہا ہے، حسد چل رہا ہے، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اس رات کی عبادت کریں، عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، نوافل پڑھ لیں، تسبیحات کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کے بعد سو جائیں، اور صبح کے وقت تہجد میں وقت سے پہلے بیدار ہو جائیں، تہجد پڑھیں، دعائیں مانگیں، خوب گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، صبح کے وقت روزہ رکھ لیں۔ اتنے سے اعمال ثابت ہیں، اس کے علاوہ علیحدہ سے کوئی عمل کرنا اس رات کے اندر کوئی ثابت نہیں ہے۔ رات کی عبادت ثابت ہے، الگ سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، 14 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، اتنے 20 نوافل پڑھو، 50 نوافل پڑھو، ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرو، اگلے دن کا روزہ رکھو، اس سے زیادہ وضاحت اس رات کی نہیں ہے۔
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رات میں نے بتایا شب جمعہ کی رات بن رہی ہے، اگلی جو جمعرات ہے نا وہ رات ہوگی، اور جو جمعہ ہے وہ اگلا دن آئے گا، تو اس اگلے جمعے کو روزہ بھی رکھ لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ نفل کا درجہ ہے بھائی، جو چھوڑ دے اسے یہ بھی نہیں کہنا کہ اللہ یہ روزہ کیوں نہیں رکھا بھائی، ہاں جی فرض نہیں ہے، نفل کا درجہ ہے، جسے اللہ توفیق دے رکھ لے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ آگے رمضان آ رہا، رمضان کی تیاری کے لیے بھی اللہ سے خوب دعائیں مانگے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔